ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی۔ جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی، نہ نجات کا کوئی ذریعہ۔ اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فائدہ: فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ کس درجے کا کافر تھا، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کیا، اور حامان اس کے وزیر کا نام ہے۔ ابی بن خلف مکہ کے مشرکین میں سے بڑا سخت دشمن اسلام تھا۔ ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا، میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ آپ کو قتل کروں گا۔ تو حضور نے ایک مرتبہ فرمایا، انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا۔ تو احد کی لڑائی کے اندر وہ تلاش کرتا پھرتا تھا کہ اگر اللہ کے نبی بچ گئے تو میری خیر نہیں ہے۔ تو پھر ایک دفعہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے ایک برچھا لے کر اس کو مارا، معمولی سی خراش آئی اور اس نے اتنا چیخا چلایا، بیل کی طرح اس کی آواز ہوگی۔ تو کسی نے کہا کہ ابو جہل کہنے لگا، چھوٹی سی تو تکلیف ہے، تو اتنا چیختا چلاتا ہے؟ تو اس نے کہا، تجھے پتہ نہیں یہ مارنے والا کون ہے؟ یہ محمد کی مار ہے۔ اور کہا کہ اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ پھر اسی وجہ سے اسی زخم کی وجہ سے وہ گھوڑے سے گرتا ہوا لڑکھڑاتا ہوا گرا اور کئی دفعہ گرا اور پھر مر گیا۔ تو نماز جو ہے اتنی ہے، جو اس کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ قیامت والے دن اس بندے کے لیے نور ہوگا، حساب کتاب بھی اس کا آسان ہوگا۔ جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا تو اس کے پاس کوئی حساب کتاب کے وقت بھی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو نماز کا اہتمام یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ باقی نماز جو ہے اسی طرح فرماتے ہیں، نماز ایک تو یہ کہ غریب امیر کا فرق ختم کر دیتی ہے، اسی لیے حکم دیا گیا کہ مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھی جائے، تاکہ سارے امیر غریب سارے برابر ہو جاتے ہیں، سارے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب محتاج غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو سارے اللہ کے در پر آ کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب حکم دیا گیا کہ مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھو، تاکہ کوئی ایک ایسا اللہ کا مقبول بندہ بھی ہوتا ہے کہ جو بڑا ہی نیک ہوتا ہے، اس کی نماز قبول ہوگی۔ تو جب نماز سارے مل کر پڑھتے ہیں تو سب کی ایک ہی نماز بن جاتی ہے، تو اللہ اس کی وجہ سے باقیوں کی نماز بھی قبول کر لیتا ہے۔ اور ایک جگہ پر تو آتا ہے، جس عبادت کے بعد انسان کو دوبارہ عبادت کی توفیق ہو جائے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ پہلی نماز پہلی عبادت قبول ہو گئی ہے۔ اور نماز جو ہے اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام جیسے ہی نماز کا حکم ہوا بڑا خوش ہوئے کہ ہمیں اللہ سے باتیں کرنے کا موقع مل گیا، براہ راست مانگنے کا ذریعہ۔ سیدنا علی فرماتے، جب میرا دل چاہتا میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا، اور جب میرا دل چاہتا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا۔ اور وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے محبوب کا ایک فرمان ہے کہ جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اب تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے نماز، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ پہلے جو چیزیں حلال تھی اب وہ حرام ہو گئی۔ پہلے کھانا حلال تھا، آپس میں گفتگو کرنا حلال تھا، آپس کے اندر کوئی چیز پینا یہ حلال تھا، جیسے ہی اللہ اکبر کہا تو ساری چیزیں حرام ہو گئی۔ اب نماز کے اندر گفتگو نہیں کر سکتے، نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے، نماز کے اندر انسان کچھ کھا پی نہیں سکتا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، اللہ ہر بات کا جواب دیتے ہیں، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کر۔ تو اللہ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کا درمیان ہے۔ یعنی جب انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان، بندے کا کام میری عبادت کرنا، میرا کام اس کی مدد کرنا ہے۔ پھر جب انسان غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کے آمین کہتا ہے تو اس پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ پھر رکوع کے اندر جا کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، سبحان ربی العظیم، پھر رب کا لفظ ہے، ہمارا پالنے والا بڑا ہی بابرکت بلند ہے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی تعریف سن لیا، ربنا لک الحمد، پھر ربنا کا لفظ، اے ہمارے رب، تو پالنے والا، رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ پھر سجدے کے اندر جاتا ہے، سبحان ربی العظیم، پھر رب کا لفظ آ گیا کہ پاک ہے میرا رب، بڑا بلند ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا الساجد بین قدمي الرحمن، سجدہ کرنے والا اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے گویا اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا
فرمایا کہ احسان کیا ہے؟ تو صحابہ جبریل امین آئے اور آ کر کہنے لگے اخبرنی یا محمد عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو آقا نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی ایسے ہی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو نماز کے اندر غفلت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد التحیات پڑھی جاتی ہے، تو یہ وہ ترانے ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب کی آسمانوں پر معراج والی رات گفتگو ہوئی تھی کہ محبوب نے 3 تحفے پیش کیے، بدلے میں اللہ نے 3 تحفے پیش کیے، تو اللہ کے محبوب نے اپنی امت کو شامل کر لیا کہ ہم پر بھی سلامتی ہو، والا عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ پھر درود پاک جب پڑھا جاتا ہے نماز کے اندر تو اس نماز پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے، اس لیے کہ بغیر درود کے کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور حدیث مبارکہ میں فرمایا الدعاء بین صلاتین لا ترد، کہ جو دعا 2 درودوں کے درمیان، پہلے بھی درود بعد میں بھی، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ درود پاک ایسی عبادت ہے، ہر عبادت کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے یہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہے نہیں، لیکن درود ایسی عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ پھر جب انسان پھر اس کے بعد رب بھی جعلنی، پھر یہی پڑھتا ہے، رب کا لفظ پھر آ گیا۔ جب انسان ہر وقت رب رب کرتا رہتا ہے، پھر جب انسان جب دنیا سے یہ ظاہری آنکھ بند ہوتی قبر کے اندر جائے گا تو پہلا سوال بھی یہی ہوگا من ربو کا، تو وہی جواب دے گا جو دنیا کے اندر رب رب کیا کرتا تھا، نماز پڑھا کرتا تھا، تو وہ فوراً کہے گا ربنا اللہ۔ ایک ہے اللہ کو ماننا، ایک ہے رب کو ماننا۔ رب کہتے ہیں پالنے والا، اس لیے اللہ رب العزت نے بار بار مشق کروائی کہ پالنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ کوئی انسان اگر دکان چھوڑ کر نہیں جاتا نماز کے لیے کہ اگر چلا گیا میرے گاہک واپس چلے جائیں گے، تو گویا وہ اپنے پالنے والا دکان کو سمجھ رہا ہے عملی طور پر، حالانکہ پالنے والی ذات دکان نہیں، پالنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے نماز کے اندر یہ انسان کو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، اللہ اور بندے کے درمیان گفتگو کا یہ ذریعہ ہے، اس لیے نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ دعا ہے کہ